على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وإيانا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. حدیث بخاری کی ہے اور ابو داود کی کا جو اضافہ ہے وہ بھی حسن سند ہے اس کی، لہذا ابو داؤد کی جو زیادتی ہے اس میں کہ مکھی اپنے اس پر کو آگے بڑھاتی ہے جس پر میں بیماری ہے اور اس سے وہ بچاؤ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہ اضافہ بھی صحیح ہے۔ اور جو حدیث پوری ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے۔ کتاب اللہ کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین میں اگر سب سے صحیح کتاب کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، وہاں کی روایت ہے۔ حدیث کے مفردات کو دیکھیے، ترجمہ تو آپ لوگ کئی مرتبہ پڑھ چکے، جو الفاظ ہیں اس کے اوپر غور کیجیے۔ ذباب، ذباب کہتے ہیں مکھی کو، وہ مکھی جو انسان کے گھروں کے اندر ہوتی ہے اور بھن بھناتی ہے، جس کے دو پر ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، شفاف، اور جس کے پیر ہوتے ہیں اور پیروں میں بال کی طرح کی چیز نکلی ہوئی ہوتی ہے نا۔ اور یہ چیزوں کو مطلب جب کسی چیز پہ وہ بیٹھتا ہے تو اس کے بال میں وہ بہت ساری چیزیں اس کے پیر میں چپک جاتی ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ جراثیم کو اور گندگی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرتا رہتا ہے اور لے کر کے وہ اڑتا رہتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے اس کو چھوڑتا ہے، رکھتا ہے گندگی۔ ذباب کو ذباب اس لیے کہتے ہیں، ذبہ کے معنی دور کرنا، تو جب جب انسان اس کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے نا، مطلب مکھی آئی اس کو ہٹایا پھر پلٹ کے آئے گی، پھر ہٹایا پھر پلٹ کے آئے گی، تو کلما ذب آب کہتے ہیں جب جب اس کو بھگایا جاتا ہے لوٹ کے آتی ہے، اسی سے ہو گیا ذباب۔ ذب مانے ہکانا، بھگانا، دور کرنا، لوگ اس کو دور کرتے ہیں اپنے سے، اور آب یا ایبو مانے پلٹنا، جتنا دور کرتے ہیں اتنا وہ بھگتا ہے، دونوں کو ملا کر کے نام رکھ دیا اس کا ذباب۔ کیا نام رکھ دیا؟ ذباب کا۔ اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، شراب کہتے ہیں جس کو انسان پیے، چاہے کوئی شکل ہو اس کی، چائے ہو، جوس ہو، پانی ہو، دال ہو، سوپ ہو، کوئی بھی چیز ہو، حلال چیز جس کو انسان، دودھ ہو جس کو انسان پیتا ہو، ہر وہ چیز جس کو پیا جائے۔ ہاں بند کیجئے اپنا، جس کا آڈیو چالو ہے بند کیجئے۔ شرح کے وقت میں ڈسٹرب نہیں کیجئے گا، بند رکھیے اپنا لوگ۔ اور اس کی جمع آتی ہے اشربہ، شراب کی جمع اشربہ۔ فَلْيَغْمِسْهُ یعنی اس کو ڈبا دے، اس کو کیا کرے؟ ڈبا دے۔ ان غمس فی الماء، اگر آپ نے کسی چیز کو پانی میں غائب کر دیا تو اس کو کہتے ہیں ان غمس، ڈبا دیا۔ تو انسان کیا کرے؟ اس کو ڈبا دے پانی میں، یعنی جس پہ وہ گرا، چاہے چائے ہو، چاہے جوس ہو، چاہے دودھ ہو، چاہے پانی ہو، مکھی اگر اس پہ گرتی ہے اس کو پکڑ کے ڈبا دے، پورا اس کو پورا ڈبا دے۔ جناحیہ، جناح کہتے ہیں اس چیز کو جس کے ذریعے سے پرندے اڑتے ہیں، پرندے اڑتے ہیں، اور مکھی میں دو پر ہوتے ہیں،
اور ہر پرندہ کا تقریباً 2 ہی پر ہوتا ہے جس سے وہ اڑتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے اجنحہ و اجنح. اجنحہ و اجنح یہ دونوں جمع ہے جناح کا. اس کے بعد کہتے ہیں جناح کی جمع اجنحہ اور اجنح یہ دونوں ہے. دا کہتے ہیں بیماری کو، چاہے وہ بیماری ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو. عربی زبان میں کہا جاتا ہے دا الرجل دا، کسی آدمی کو بیماری نازل ہوئی اور وہ بیمار ہو گیا. اور اس کی جمع آتی ہے ادوا، ادوا اس کی جمع آتی ہے حمزہ دال واو الف حمزہ. یہاں مراد بیماری سے، بیماری کا سبب یہ مراد ہے، بیماری کا سبب. اور کہا وفل آخری شفا، شفا کے معنی بیماری سے صحت یاب ہو جانا یا بیماری سے نجات پا جانا. یہاں پہ مراد کیا ہے؟ بیماری سے نجات پانے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ مراد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کے کسی انسان کے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں ڈبا دے، پھر اس کو نکال کر کے پھینک دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور اس کے دوسرے پر میں بیماری ہے. تو مکھی جب گرتی ہے تو اپنے بچاؤ کے لیے اس پر کو آگے بڑھاتی ہے جس میں بیماری ہے، اور اس پر کو بچا کے رکھتی ہے جس میں شفا ہے. تو جب تم ڈبا دو گے تو اس کے بیماری بھی اگر اس میں منتقل ہوئی تو اس میں شفا کے اسباب بھی منتقل ہو جائیں گے، اور اس سے وہ بیماری کا خطرہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے جاتا رہے گا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ طریقہ سکھلایا ہے. اب اس حدیث کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اس سے یہ پتہ چلا وہ مسائل جو حدیث سے نکلتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ پتہ چلا کہ مکھی پاک ہے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو. مردہ مکھی بھی پاک ہے، زندہ مکھی بھی پاک ہے. اور اگر وہ کسی برتن میں یا پانی میں گر جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتا، وہ چیز ناپاک نہیں ہوتا. اور اگر کسی برتن میں وہ گرے تو اس کو ڈبا دینا مستحب ہے، ڈبا دینا مستحب ہے. پھر اس کو نکالے وہاں سے اور نکال کر کے اس کو پھینک دے، اور جو باقی بچا ہوا ہے چائے وغیرہ جو کچھ ہے اس کو وہ پی سکتا ہے اگر کسی کی طبیعت چاہے تو. اور اگر کسی کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، گھن لگ رہا ہے اس سے، تو نہ پیے، کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے، نہ پیے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا جی کہ مکھی کو مارنا جائز ہے، مار سکتے ہیں. کیسے پتہ چلا کوئی بتائیے؟ بولیے، آواز جا رہی ہے میری؟ جی جی ابھی آیا. اس کو پانی میں ڈبانے سے کیونکہ جب وہ اس کو پانی میں ڈبانے سے ڈوب مر جائے گی. گئی ہے چائے میں یا شربت میں تو پھر سے اس کو واپس اسے ڈبو دیا جائے. ڈبانے سے جب اس کا ڈبو میں مرنے رہے کا تو وہ چانسز رہتا ہے، حدیث میں اس کے لیے. مکھی کو مارنا جائز ہے ایسے پتہ چلا کیونکہ اللہ کے نبی کے کہ اس کو ڈبو دو، اور جب اس کو ڈبو دیں گے تو obviously وہ مر جائے گی. اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مارنا یہی چاہیے. جواب ہے، یہی جواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو ڈبا دو، اور اگر ڈبائیں گے مطلب گرم گرم چائے میں مکھی گری، اگر اس کو ڈبا دیں گے تو ظاہر ہے مر جائے گی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مکھی کو مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جس چیز میں مکھی، بس اب بند کیجئے سارے لوگ، جس چیز میں مکھی گر چکی ہے اس کو اگر ڈبا دیا جائے تو وہ طہارت کے اوپر باقی ہے اور اس سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ تو بات ہوئی کس کی؟ اگر وہ چیز مشروب ہے
یعنی لیکوڈ فارم میں ہے. لیکن جو چیز اگر آپ کھا رہے ہیں وہ حلوہ ہے مثال کے طور پر اس میں، یا چاول ہے اس میں، وہ تو لیکوڈ فارم میں نہیں ہوتا ہے. تب کیا کریں گے اس کو؟ ہاں جی. شیخ اس کا حکم اس طرح ہوگا جیسے گھی کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ اتنا حصہ نکال کر پھینک دے، باقی کا استعمال کر بس سکتے ماشاء اللہ، اس کے ارد گرد کا جو حصہ ہے اس کو نکال کے پھینک دیا جائے گا. یہی صحیح جواب ہے. اگر کوئی چیز جمی ہوئی ہے اس میں اگر گر جائے مکھی، تو اسی لیے انسان کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. کسی چیز میں مکھی ہیں۔ بیٹھ جائے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے. جی سمجھ رہے ہیں؟ وہ حصہ وہاں سے تھوڑا سا ہٹا دیا. فٹ پاتھ میں کھانے سے اجتناب اور پرہیز بھی کرنا چاہیے. اسی لیے کتنی مکھیاں بھن بھناتے رہتی ہیں، بیٹھتی رہتی ہیں، وہاں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں ہوتا، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. انسان کی صحت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت کی حفاظت کا حکم دیا ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے. اسی لیے حلال چیز کھانے کا بھی حکم دیا اور طیب چیز کھانے کا حکم دیا. یعنی کوئی چیز حلال ہے لیکن اس کو آدمی گلا کے سڑا کے کھا رہا ہے، گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی لیکن کھا رہا ہے. چاول میں باسی کر کے 2 ٹائم 3 ٹائم 4 ٹائم کا رکھے ہوئے ہیں، باسی ہو گیا اس کے بعد اس کو کھا رہے ہیں اور اس سے بیمار پڑتے ہیں لوگ، طبیعت خراب ہوتی ہے. کہ حلال بھی کھاؤ اور پاکیزہ بھی کھاؤ، یعنی اچھا کھاؤ، تازہ کھاؤ، تازہ کھاؤ. وہ کھانا چاہیے. آج کل جب سے یہ فریز وغیرہ کا سسٹم ہوا ہے تب سے لوگوں میں اس طرح کی بیماریاں اور بڑھ رہی ہیں. ایک شام کا کھانا 2 شام 3 شام 4 شام لوگ کھاتے رہتے ہیں، کچھ تو مجبوری میں، کچھ بغیر مجبوری کے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہے. دوسرے پر میں شفا ہے. اور جب وہ گرتی ہے نا مکھی یا بیٹھتی ہے تو اپنے اسی پر کو آگے کرتی ہے جس میں بیماری ہے، جس میں بیماری ہے. اور اللہ نے اس کے جس پر میں شفا یابی رکھی ہے اس کو وہ بچاتی ہے، اس کو نہیں ڈالتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں بچاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے بیماری کو اس کے دوا سے علاج کر دینا چاہیے. تو یہ کیا ہوگا؟ بیماری کے لیے اینٹی بائیوٹک ہو جائے گا. اس کے ایک پر میں اینٹی بائیوٹک ہے اور دوسرے میں جراثیم ہے، تو دونوں کو ڈبا دینے سے وہ جراثیم مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کو نکال کے پھینک دے، اس کے بعد اس کو استعمال کرے. اگر مکھی کی وجہ سے ہی اس کو پھینک رہا ہے تو مال کا ضیاع ہے، اس کا افساد ہے. چائے میں گر گئی ہے مکھی تو پی سکتا ہے، اس کو پی سکتا ہے، لیکن پینا اگر ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے موجودہ سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو لے کر کے بہت سارے لوگوں نے دین اسلام کے اوپر اعتراض کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اعتراض کیا کہ اس طرح سے حدیث انہوں نے نقل کی ہے. بلکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اس حدیث کو اپنے پاؤں کے جوتیوں کے ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں، والعیاذ باللہ. اس حدیث کی وجہ سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ بہت گھناؤنا عمل ہے. اور یہ ہے تمہاری عقل کے اعتبار سے وہ گھناؤنا عمل ہے. عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی، ان کی کتاب ہے الانوار الکاشفہ، اس کے اندر انہوں نے اس زندیق کا جواب دیا ہے جس نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہے نا. اس کے اوپر انہوں نے رد کیا ہے. اس کا نام ہے محمود ابو ریہ، جس نے کتاب لکھی ہے اور لکھا تھا اضواء السنہ المحمدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چند جھلکیاں. اور اس میں اس طرح کی بدتمیزی اور گستاخی اس نے کی تھی.
تو اس کا جواب عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی نے اپنی کتاب الانوار الکاشفہ میں دیا ہے، اور اس کے جوابات انہوں نے نقل کیے ہیں اور کہا کہ یہ حدیث صرف حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی نہیں ہے، اور دیگر صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابو سعید خدری ہیں، انس ابن مالک ہیں، ان صحابہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ لہذا کوئی حدیث اگر کہیں پر بیان کی جائے تو اس کو آدمی کو اپنے عقل کے مطابق نہیں تولنا چاہیے، بلکہ عقل کو لے کر جانا چاہیے حدیث کے اوپر، عقل کو حدیث کے اوپر لے کر جانا چاہیے، اور جو بات کتاب و سنت سے ثابت صحیح سمجھ میں آ جائے اس کو ماننا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنی چاہیے۔ جی چلیں اس کے بعد کی روایت دیکھیے۔ یہاں سے یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے کتنی حدیثیں یاد کی ہیں اب تک؟ جتنی حدیث پڑھائی ہوئی ہے یاد کیا ہے آپ لوگوں نے؟